تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر میں واقع جلالپور گاؤں کی مسجد میں پیر 16 فروری کو نماز کے لیے آنے والے افراد اس وقت شدید صدمے میں مبتلا ہو گئے جب انہوں نے مسجد کے توڑ پھوڑ اور قرآن پاک کی بے حرمتی دیکھی۔ اطلاعات کے مطابق چند نامعلوم افراد عبادت گاہ میں داخل ہوئے، دیواروں، کھڑکیوں کے شیشوں اور واش روم کے دروازوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے کئی نسخے مسجد کے احاطے میں بکھرے ہوئے پائے گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں تشویش کی فضا پیدا ہو گئی، جبکہ پولیس نے معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ جگتیال بلدیہ چیئرپرسن کی حیثیت سے ایس وائی سینواس اور وائس چیئرمین زینت پروین زوجہ منیر الدین منا کا بذریعہ ووٹ انتخاب۔ سابق بلدیہ چیئرمین اڈوالا جیوتی لکشمن نے انہیں چیئرپرسن منتخب نہ کرنے پر مایوس اور ناراض ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا اور چیئرپرسن کے انتخاب کے دوران ہی وہ حلف برداری تقریب سے باہر نکل کر چلی گئی۔ بلدیہ جگتیال میں حالیہ دنوں نومنتخب کونسلرز اور چیئرپرسن اور وائس چیئرمین کے انتخاب کے لیے آج حلف برداری تقریب منعقد ہوئی تھی۔ کانگریس کے تمام منتخب کونسلر حیدرآباد میں 2 علیحدہ کیمپوں سے بس کے ذریعے بلدیہ جگتیال پہنچے اور جیون ریڈی کا ایک گروپ اور سنجے کمار MLA کا ایک گروپ ہائی کمان کی جانب سے چیئرپرسن کے انتخاب کا نام سیل کور کے ذریعے ڈسٹرکٹ کانگریس پارٹی صدر نندیا کے ذریعے الیکشن آفیسر کے حوالے کیا گیا اور کانگریس پارٹی 2 گروپ سے منتخب 23 کونسلرز اور دیگر آزاد کونسلرز اور 2 MIM پارٹی کے جملہ 39 کونسلرز نے چیئرپرسن اور وائس چیئرمین کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ BRS منتخب 4 کونسلرز نے ووٹنگ سے دور رہے۔ بی جے پی کے منتخب 6 کونسلرز نے بی جے پی کے کونسلر کنڈا ارون لکشمن کے حق میں چیئرپرسن کے لیے وپ جاری کیا اور 5 ہی کونسلرز نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ ایس وائی سینواس نے حلف لیا۔ بعد ازاں کانگریس پارٹی ہائی کمان اور ریاستی چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر لکشمن کمار اور رکن اسمبلی M سنجے کمار، ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی صدر نندیا تمام کونسلرز کا شکریہ ادا کیا اور رکن اسمبلی نے تمام کو مبارکبادی پیش کی۔ خواجہ کمال الدین وارڈ نمبر 17 سے کانگریس پارٹی سے شاندار کامیابی حاصل کی اور آج بلدیہ جگتیال میں حلف برداری پروگرام میں حلف لینے کے بعد سیاست ٹی وی کے نمائندے مجاہد عادل سے بات کرتے ہوئے وارڈ کی عوام کا شکریہ ادا کیا اور عوام کی خدمت اور وارڈ کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کا تیقن دیا۔ جگتیال میں راجیو مینگو مارکیٹ سے وابستہ ٹریڈرز جگتیال مینگو ایسوسی ایشن کے انتخابات محمد معین متفقہ طور پر دوسری مرتبہ صدر منتخب اور جنرل سیکریٹری محمد مقبول اور نائب صدور نذیر احمد سید شفیق کے علاوہ جوائنٹ سیکریٹری عبدالرحیم اور خازن سید عقیل منتخب ہوئے، جبکہ مشیر کے طور پر اسد علی، راشد احمد، محمد باسط، سید عارف کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ معین اور تمام کی متفقہ انتخاب پر مینگو ایسوسی ایشن جگتیال اور دیگر نے مبارکبادی پیش کی۔ منتخب کمیٹی نے اظہار تشکر پیش کیا، ایسوسی ایشن کی ترقی اور تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کا بھی تیقن دیا۔ محمد رضی الدین وارڈ نمبر 30 سے مجلس پارٹی سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی۔ اس موقع پر آج حلف برداری کے بعد سیاست ٹی وی کے نمائندے سے بات کی اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بانسواڑہ بلدیہ کے 19 وارڈوں میں سے 11 وارڈوں پر کانگریس امیدوار منتخب ہوئے، 1 پر مجلس، 3 نشستوں پر BIS اور 3 پر بی جے پی اور 1 آزاد امیدوار منتخب ہوئے۔ آج بانسواڑہ میونسپل آفس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کیا گیا۔ بانسواڑہ سب کلکٹر نے اس کی کارروائی چلائی۔ چیئرمین کی حیثیت سے کانگریس کے امیدوار کاسورا وجیا، وائس چیئرمین کی حیثیت سے ریشما اعجاز کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے تمام منتخب امیدوار اور مجلس کے 1 امیدوار نے حلف اٹھایا۔ منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین کو سب کلکٹر ڈاکٹر کرن مائی اور سابق نظام آباد سوسائٹی بینک چیئرمین کوچرام بھاسکر ریڈی نے مبارکبادی دی۔ نظام آباد میں بلدی کارپوریشن انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کے بعد وزیر سول سپلائز اور نظام آباد پارلیمانی حلقے کے انچارج اتم کمار ریڈی نے کانگریس بھون میں میڈیا سے گفتگو کی اور کہا ریاست کی عوام نے تاریخ ساز فیصلہ دیا اور بلدیاتی اداروں میں کانگریس پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ جگتیال مینگو ٹریڈرز اینڈ کمیشن ایجنٹس ایسوسی ایشن جگتیال کے انتخابات چلگل راجیو گاندھی مارکیٹ عمل میں لائے گئے۔ محمد
امین الدین دوسری میعاد کے لیے متفقہ طور پر منتخب اور جنرل سیکریٹری محمد جلیل اور خازن ایم ملیشم کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور حلف برداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایسوسی ایشن میں تقریباً 60 ارکان موجود تھے۔ جگتیال بلدیہ چیئرپرسن کے انتخاب میں مجلس پارٹی کے 2 کونسلر رضی الدین اور ڈاکٹر ایوب خان کی جانب سے تائید کرنے پر حلف برداری تقریب کے بعد رکن اسمبلی جگتیال ایم سجے کمار نے دونوں سے ملاقات کی اور اظہار تشکر کیا اور دونوں کو ہی مبارکبادی پیش کی۔ تانڈور کی 36 رکنی بلدیہ کے نومنتخب امیدواروں میں ایک خاتون امیدوار کو چھوڑ کر تمام امیدواروں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس موقع پر کونسلر کے خصوصی اجلاس میں آج پی نیرجا بال ریڈی کو متفقہ طور پر صدرنشین بلدیہ منتخب کر لیا گیا۔ عبدالرزاق کو نائب صدرنشین بلدیہ کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ نیرجا 12ویں وارڈ کے کونسلر جبکہ عبدالرزاق 29ویں وارڈ کے کونسلر منتخب ہوئے تھے۔ صدرنشین بلدیہ اور نائب صدرنشین بلدیہ کے انتخابی خصوصی عہدیدار اور ضلع ریونیو آفیسر منگی لال نے حلف اٹھایا اور انتخابی اسنادات پیش کیے۔ ضلع منجریال کے چنور بلدیہ پر کانگریس پارٹی نے قبضہ کر لیا۔ واضح ہے کہ 18 رکنی بلدیہ میں کانگریس 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ 4 BRS 2 BJP اور ایک آزاد امیدوار بھی منتخب ہوئے تھے۔ آج تمام کونسلرز کو حلف دلایا گیا۔ کانگریس کے رکن پیدینیتی پدما کو میونسپل صدرنشین کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ نائب صدرنشین کی حیثیت سے کانگریس رکن ونے کمار کو منتخب کیا گیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر پولیس اسٹیشن میں آج مجلس ٹاؤن سیکریٹری جاوید ملناس نے اپنے ہمراہ چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار عابد احمد اور MIMT براکین کے ساتھ مل کر کاغذ نگر ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر کاغذ نگر بلدیہ وارڈ نمبر 3 سے کامیاب ہونے والے MIM پارٹی بلدیہ امیدوار عالیہ بیگم کی گمشدگی اور بیعت قائدین کی جانب سے اغوا کرنے کی شکایت درج کروائی۔ بھینسا بلدیہ کی سیاسی تاریخ نے کروٹ لے لی۔ برسوں سے بلدیہ پر مجلس کا قبضہ رہا۔ پہلی مرتبہ مجلس کے ایک باغی امیدوار ادریس بیگ و کانگریس کے حرکیاتی نوجوان قائد شیخ نعمان نے بہت ہی منصوبہ بندی سے انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے ادریس بیگ نے اپنی اہلیہ کو کامیاب کروا لیا اور 2 آزاد امیدواروں کو بھی کامیابی دلوائی جبکہ بھینسا بلدیہ مجلس کو 12 حلقوں پر کامیابی ملی۔ آزاد 7 پر کامیاب ہوئے، 6 پر BJP کامیاب ہوئی جبکہ ایک وارڈ سے کانگریس میں کامیاب رہی۔ میں آخر تک صدرنشین بلدیہ کے عہدے پر کافی رساکشی دیکھی گئی، تاہم 2 دن کے مسلسل تجسس آج اس وقت ختم ہو گیا جب ٹی دتاتریہ آزاد امیدوار کو ادریس بیگ اور BJP کی کامیاب حکمت عملی سے صدرنشین بلدیہ منتخب کر لیا گیا جبکہ ادریس بیگ کی اہلیہ کو نائب صدرنشین بلدیہ بنایا گیا۔ ادریس بیگ نے سیاست نیوز کو بتایا کہ آج ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ صدرنشین اور نائب صدرنشین کے انتخاب کے بعد بھینسا کی فضاؤں میں ہندو مسلم بھائی بھائی کے فلک شگاف نعرے گونج رہے ہیں۔ مستقبل میں بھینسا امن کا گہوارہ بننے کا یہ انتخاب ہندو مسلم کو قریب سے قریب کرتے ہوئے سیکولرزم کی سمت جائے گا۔ بھینسا کے تمام طبقات سے میں اظہار تشکر کرتا ہوں کہ بھینسا کے سیاسی کروٹ متحدہ ضلع بلکہ ریاست تلنگانہ میں ایک نئے باب کی شروعات ہے۔ کامریڈی بار ایسوسی ایشن کے صدر نندا رمیش نے رنگاریڈی ضلع عدالت کے وکیل محمد قدیر کے بے ایمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور سزا کا مطالبہ کیا۔ جنگاؤں مجلس بلدیہ صدرنشین اور نائب صدرنشین کے عہدے کے انتخابات کل تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ حلف برداری کی تقریب جنگاؤں مجلس بلدیہ کے حال میں منعقد ہوئی تھی۔ جنگاؤں مجلس بلدیہ کے جملہ 30 وارڈ میں اسمبلی کونسلرز ہیں۔ اسی طرح BIS پارٹی کے پاس بھی 13 کونسلرز ہیں، 12 کانگریس کے ہیں اور ایک CPM جملہ کانگریس متحدہ کے پاس 13 کونسلرز ہیں۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر بلدیہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے رائے شماری کورم نہ رہنے کی وجہ سے آج ملتوی کر دی گئی۔ اس موقع پر ضلع SP پولیس نیتیکا پنت IPS کی ہدایت کے مطابق مقامی DSP محمد وحید الدین نے اپنے ہمراہ سرکل انسپکٹر پریم کمار، سرکل انسپکٹر کمار سوامی، سرکل انسپکٹر سنتوش کے علاوہ اسپیشل پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر بلدیہ کاغذ نگر کے رائے شماری کے دوران کاغذ نگر کے اطراف و اکناف امن و امان کے لیے بھاری بندوبست کیا گیا۔ صدرنشین بلدیہ نرمل کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد اپالا کاویہ اور ان کے شوہر اپالا گنیش نائب صدرنشین بلدیہ کو سیاسی قائدین کی بڑی تعداد نے بشمول 11
अराकीन बल्दिया को भी मुबारकबादी पेश की गई, जिसमें काबिल जिक्र डॉक्टर एस वेणुगोपालचारी, मरकजी वजीर केसरी राव, इंचार्ज निर्मल कांग्रेस हल्के असम्बली सैयद अर्जुमंद अली, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन तौहीदुद्दीन रफ़ू, इमरानुल्लाह और तमाम खवातीन अराकीन बल्दिया को मुबारकबादी पेश करते नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। जबकि तौहीदुद्दीन रफ़ू को उनके वार्ड में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शॉलपोशी और गुलपोशी करते मुबारकबादी पेश की, जिनमें काबिल जिक्र शेख जब्बार NRI, जिन्होंने तौहीदुद्दीन रफ़ू की कामयाबी के लिए काफ़ी मेहनत की थी। रफ़ू ने तमाम वार्ड के राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। जिले के भी आसिफाबाद के बल्दिया चेयरमैन की हैसियत से आकाश और डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से मुस्लिम नौजवान उभरते हुए कायद मोहम्मद अहमद को मुंतखब किया गया। सदरशीन बल्दिया निर्मल की हैसियत से उपाला काव्या ने हलफ लिया। उनके शौहर मिस्टर उपाला गणेश ने बहैसियत नायब सदरशीन हलफ लिया। निर्मल की सियासी तारीख में यह पहला मौका है कि बीवी सदरशीन बल्दिया और शौहर नायब सदरशीन बल्दिया है। निर्मल के सदरशीन का ओहदा खातून के लिए महफूज था। 42 रुकनी बल्दिया निर्मल में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली थी। 24 अराकीन बल्दिया कांग्रेस के मुंतखब हुए, जबकि बीजेपी ने जुमला 13 वार्ड पर कामयाबी हासिल की। मजलिस को 3 वार्ड पर कामयाबी मिली, जबकि BRS ने 2 वार्ड पर कामयाबी दर्ज की। गुलजार मार्केट के दोनों वार्ड में भी कांग्रेस से मियाँ बीवी ने दूसरी मरतबा कामयाबी दर्ज की। तौहीदुद्दीन उर्फ रफ़ू और उनकी अहलिया आयशा कौसर ने भी शानदार कामयाबी हासिल कर ली और तारीख रकम की। इस तरह बल्दिया निर्मल में 2 जोड़ों ने अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। हलफ बर्दारी के बाद इनकी तस्वीर कशी के मौके पर सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। इस तरह दोनों तबका के 2 खानदानों में 2 जोड़ों की कामयाबी काफी दिलचस्प रही। हलफ बर्दारी के मौके पर इंदिरा करण रेड्डी साबिक वजीर जंगलात के सीनियर इंचार्ज हल्का असेंबली कांग्रेस, डॉक्टर एस वेणुगोपालचारी साबिक मरकजी वजीर, सैयद अर्जुमंद अली जिले लाइब्रेरी चेयरमैन के अलावा दूसरे मौजूद थे। भैंसा में मजीद बल्दिया मजलिस का 10 साल पुराना इख्तिदार खत्म हो गया। आजाद पार्टी उम्मीदवार बीजेपी और दीगर आजाद उम्मीदवार बीजेपी से दत्तू को आजाद पार्टी से इदरीस बेग को बड़े बड़े पद दिए गए हैं, तो दत्तू को चेयरमैन और इदरीस बेग को वाइस चेयरमैन बनाया गया। निजामाबाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य महेश कुमार गौड़ ने आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में सियासत न्यूज से बात करते बताया कि निजामाबाद के मेयर की हैसियत से BC मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली उमा रानी को मेयर की हैसियत से कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुंतखब किया गया है और ये काबिल बासलाहियत खातून है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, मजलिस और कांग्रेस के इत्तेहाद करते मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया गया है। डिप्टी मेयर की हैसियत से मजलिस की सलमा तहसीन और मेयर की हैसियत से उमा रानी को मुंतखब किया गया है। निजामाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर के ओहदे पर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाली 49वें डिवीजन की कॉर्पोरेटर उमा रानी मुंतखब हो गई हैं। इंतखाबी अमल की तकमील के बाद हुक्काम ने उनके मेयर मुंतखब होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए मजलिस की कॉर्पोरेटर सलमा तहसीन मुंतखब हुई। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर में बल्दिया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात आज म्युनिसिपल इलेक्शन मुबस्सी आलोक कुमार और इलेक्शन ऑफिसर लक्ष्मी नारायण और म्युनिसिपल कमिश्नर तिरुपति के जेर निगरानी में बल्दिया चेयरमैन और बल्दिया डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात से मुताल्लिक़ रायशुमारी होने वाली थी, लेकिन कागज नगर बल्दिया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रायशुमारी के लिए BRS पार्टी के 13 उम्मीदवार और मजलिस के 1 उम्मीदवार ने शिरकत की। इस तरह से बल्दिया के कागज नगर के 30 के मुंजमला सिर्फ 14 उम्मीदवारों ने शिरकत की और रायशुमारी में हिस्सा लिया। नागर करनूल में 9 मुंतखब सदरनशीन नायब सदरनशीन 2 काउंसलर्स की हलफ बर्दारी की तकरीब बावक़ार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। सदरनशीन की हैसियत से T सुनेंद्रा, नायब सदरनशीन की हैसियत से B रमेश बशमुल तमाम मुंतखब काउंसलर्स ने नागर करनूल कानून के तहत कायम शुदा हिंदुस्तानी आइन पर सच्ची अक़ीदत और वफादारी का इज़हार करते हुए हलफ उठाया। अराकीन ने हलफ उठाया कि अपनी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के दायरे में रहते हुए दयानतदारी से अंजाम देंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब RDO सुरेश बाबू, म्युनिसिपल कमिश्नर नागिर रेड्डी की निगरानी में मुनक़्क़द हुई। दफ्तर बल्दिया के मैनेजर वेंकटैया ने 9 मुंतखब काउंसलर से हलफ दिलवाया। तकरीब में मुक़ामी रुकन असम्बली डॉक्टर राजेश रेड्डी और ज़राए मार्केट कमेटी के चेयरमैन रमना राव ने भी शिरकत की और मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबादी पेश की। इलेक्शन ऑफिसर व सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव के ज़ेर निगरानी आज बोधन बल्दी काउंसिल के लिए चेयरपर्सन व वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब अमल में लाया गया। 9 मुंतखब कांग्रेस पार्टी के काउंसलर दामोदर ने बोधन बल्दिया चेयरपर्सन के लिए श्रीमती T पद्माशरत रेड्डी का नाम तजवीज़ किया।
جس کی کونسلر آدی نارائن نے تائید کی۔ اس طرح وائس چیئرمین کے لیے کونسلر شرت ریڈی کانگریس نے مزید پارٹی کا کونسلر میر الیاس علی کا نام پیش کیا۔ مجلس کے کونسلر سمیر حسین نے تائید کی۔ چونکہ چیئرپرسن وائس چیئرمین کے لیے مزید کوئی دوسرا نام پیش نہ کیے جانے پر سب کلکٹر بودھن نے ٹی پدما شرت ریڈی کو چیئرپرسن اور میر الیاس علی کو وائس چیئرمین کے لیے منتخب قرار دے دیا اور چیئرپرسن وائس چیئرپرسن کے انتخابات سے قبل اور منتخب ارکان بلدیہ نے عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ بطور چیئرپرسن بلدیہ بودھن ٹی پدما شرت ریڈی نے آج دوسری مرتبہ ذمہ داری سنبھالی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے مبارکبادی پیش کی۔ چیئرپرسن کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے پر کانگریس قائدین نے خوشی کا اظہار کیا۔ ظہیر آباد مجلس صدرنشین بلدیہ انتخاب ملتوی، کانگریس پارٹی امیدواروں کی عدم شرکت۔ ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ظہیر آباد آرڈیو کمیشن بلدیہ ظہیر آباد میونسپل صدرنشین بلدیہ نائب صدرنشین کے انتخابات کی تمام تر تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ صدرنشین بلدیہ کے انتخاب میں BIS بی جے پی رکن اسمبلی کے مانیکراؤ نے شرکت کی۔ صدرنشین بلدیہ BIS کے 15 ارکین، بی جے پی کے 3 اور رکن اسمبلی ظہیر آباد کے مانیکراؤ ووٹوں کے بشمول 19 صدرنشین بلدیہ کی تائید موجود رہے۔ وہی کانگریس اور 3 آزاد مجلس کے 2 ارکان بلدیہ آزاد امیدواروں کی عدم شرکت سے تقریب ملتوی کر دی گئی۔ بڑے بے آبرو ہو کر مجلس بلدیہ سے وہ نکلے، یہ بات مجلس بلدیہ کے منعقدہ اجلاس میں صدرنشین بلدیہ اور نائب صدر بلدیہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ بی جے پی قائدین پر یہ ثابت ہوتی ہے کہ بی جے پی عادل آباد مجلس بلدیہ کے انتخابات میں 21 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے صدرنشین بلدیہ اور نائب بلدیہ کے جلیل القدر عہدہ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ مجلس بلدیہ عادل آباد میں 49 وارڈز کے جملہ کانگریس پارٹی نے 11 وارڈ، BRS نے 6، مجلس کے 6 وارڈز پر 5 خواتین آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی۔ بلدیہ اور نائب چیئرمین کے انتخابات میں کانگریس BIS پارٹی مجلس کے علاوہ آزاد منتخب امیدواروں نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلدیہ چیئرمین کے لیے آزاد امیدوار 45 وارڈ کے انوشا بھنڈاری اور نائب چیئرمین کے لیے مجلس کے وارڈ نمبر 44 سے روہت کے نام کی تائید و حمایت کا اعلان کر دیا۔ کریم نگر میں 2 دنوں سے جاری ڈرامائی صورتحال کے درمیان کریم نگر میئر اور ڈپٹی میئر کا عہدہ بالآخر بی جے پی نے حاصل کر لیا۔ بی جے پی امیدوار کے سرینواس میئر کے طور پر منتخب ہوئے، جبکہ ڈپٹی میئر بھی بی جے پی کا ہے۔ بی جے پی امیدوار کے سرینواس کو 34 ووٹ ملے۔ کانگریس کی میئر امیدوار آکولہ نرمدا کو صرف 21 ووٹ ملے۔ 13 ووٹوں کی اکثریت سے بی جے پی امیدوار سرینواس میئر منتخب ہو گئے۔ کریم نگر کے ڈپٹی میئر کے طور پر یادگیری سنیل راؤ منتخب ہوئے۔ BRS نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں 30 نشستیں جیتنے کے بعد عام خیال تھا کہ میئر کی کرسی بی جے پی کو ملے گی، لیکن آخری وقت میں سیاسی حالات تیزی سے بدل گئے اور کل ریاستی وزیر پونم پربھاکر کے بیان نے بھی سیاسی ماحول کو گرما دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میئر کون بنے گا اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا، اور اس وقت دور میں کانگریس پارٹی آگے تھی۔ اس کے بعد بی جے پی اور بنڈی سنجے کے حامیوں میں بے چینی بڑھ گئی تھی، لیکن آج صورتحال پوری بدل گئی۔ بہرحال بی جے پی نے کریم نگر کارپوریشن پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ بچکنڈا میونسپل میں چیئرمین کے عہدے پر سیما شٹکا، وائس چیئرمین کے عہدے پر بھاگیہ لکشمی کے انتخاب کے بعد آج رسم حلف برداری کی باوقار تقریب منعقد ہوئی، جس کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نو منتخب عہدیداران کو مبارکبادی پیش کی۔ ضلع محبوب آباد میں مدرسہ منہاج العلوم کے زیر اہتمام جلسہ استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ میں علماء اکرام، معززان شہر، عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں بانی مدرسہ مولانا عبداللطیف رشیدی کی دینی و سماجی خدمات کو خراج پیش کیا گیا۔ سرسلہ میونسپل کونسل میں BIS کو نمایاں کامیابی ملی۔ وارڈ نمبر 3 سے منتخب BIS امیدوار چندم کلا چکرپانی کو متفقہ طور پر میونسپل چیئر پرسن منتخب کر لیا گیا اور دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہوئی۔ اسی طرح BRS سے منتخب ڈی سندیپ کو کونسل آخری نے متفقہ طور پر وائس چیئرمین منتخب کر لیا۔ اس موقع پر پارٹی قائدین اور کارکنان نے نئی قیادت کو مبارکبادی پیش کی اور امید کا اظہار کیا کہ وہ شہر کی ہمہ ترقی کے لیے مسلسل کام کریں گے۔ ورنگل میں انجمن حجاج کے زیر اہتمام اسلامیہ کالج میں
عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کیمپ کی صدارت تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے کی، جنہوں نے کہا کہ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بہتر سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جس سے استفادہ اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے عازمین کو نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی تلقین کی۔ اس موقع پر 157 عازمین حج نے شرکت کی اور مناسک سے متعلق عملی تربیت حاصل کی۔ سلسلہ میونسپل وارڈ نمبر 4 سے منتخب کونسلر لئیق سلطانہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری تقریب مقامی بلدیہ دفتر میں منعقد ہوئی، جس میں معززان شہر، پارٹی کارکنان عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لئیق سلطانہ زوجہ محمد تاج الدین وارڈ نمبر 4 سے واحد مسلم کونسلر منتخب ہوئی تھی۔ انہوں نے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں حصہ لیا تھا۔ حلف برداری کے بعد لئیق سلطانہ نے کہا کہ وہ بلا تفریق وارڈ کے تمام افراد کی خدمات کریں گی۔ میدرام جاتا کے دونوں پیشہ سنگین واقعے پر نظام آباد ضلع جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مذمت کرتے ہوئے مذہبی منافرت کو ہوا دینے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی کے مطابق ایک مسلم نوجوان چھوٹے تاجر شیخ ولی جو کھوابن فروخت کر رہا تھا کو چند افراد نے یوٹیوب چینل کے نام پر ہراساں کرتے اس کی اشیاء خوردنی کو غیر معیاری قرار دیا اور پھر اسے ہراساں کیا۔ کمیٹی ارکان نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع کے بیاسیواد کے سیپو ٹاؤن میں محترمہ بی ناگمنی نے اپنے ہمراہ تحصیلدار محمد رحیم الدین ایم پی ڈی اور ستیہ نارائن کے علاوہ مقامی عہدیداروں کے ساتھ مل کر سرپنچ بی ناگمنی نے 40 لاکھ روپے کی لاگت سے فوڈ گرین بلڈنگ کے تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ جگتیال کانگریس پارٹی کے حامی پارٹی سے ٹکٹ نہ ملنے پر عین انتخابات سے قبل مجلس پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرتے ہوئے جماعت سال قوم ملت کا درد رکھنے والے محمد ایوب خان نے وارڈ نمبر 34 سے مجلس پارٹی سے منتخب ہونے پر آج حلف برداری کے بعد سیاست ٹی وی کے نمائندے مجاہد عادل سے بات کرتے ہوئے وارڈ کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ عوام نے جس امید سے انہیں ووٹ دیا اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے۔ کہتے ہیں غرور کا سر نیچے، اس کی تمام سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں دیر اندھیر نہیں۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد ڈی اروند بلدیہ انتخابات میں اپنے حلقے پارلیمنٹ سے 3 بلدیات اپنے مقامی نظام آباد اور ضلع جگتیال کے رائکل منڈل مٹپلی میں بی جے پی کے کونسلز منتخب اور واضح اکثریت حاصل کرنے کے باوجود ایک بھی بلدیہ پر قبضہ کرنے سے محروم ہو گئے۔ ضلع جگتیال میں کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان حکمت عملی نے 2 بلدیہ مٹپلی اور رائکل منڈل بلدیات پر بی جے پی کو واضح اکثریت کے باوجود چیئرمین کا عہدہ حاصل کرنے سے محروم کر دیا۔ رائکل بلدیہ میں 12 کے منجملہ 5 پر بی جے پی اور مٹپلی بلدیہ میں 22 کے منجملہ 10 پر بی جے پی نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے باتشگر کے موقف کے باوجود کانگریس پارٹی اور بی آر ایس پارٹی نے حکمت عملی کے ذریعے ڈرامے انداز میں بی جے پی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ رائکل منڈل میں بی آر ایس اور کانگریس صرف 3 پر کامیاب ہونے کے بعد بی آر ایس کو چیئرمین اور وائس چیئرمین کا عہدہ دیا گیا، جبکہ مٹپلی میں کانگریس نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا عہدہ حاصل کر لیا۔ سنگریڈی بلدیہ کے 38 منتخب اراکین کو حلف دلایا گیا۔ کونا ولیتا سنگریڈی بلدیہ چیئرپرسن کی حیثیت سے متفقہ طور پر منتخب ہو گئی۔ حافظ شیخ شفیع وائس چیئرمین بلدیہ کی حیثیت سے منتخب ہوتے ہوئے اپنا حلف لیا۔ گدوال الیکشن آفیسر نے ریاستی سطح پر منعقدہ میونسپل انتخابات میں جیتنے والے کونسل کی حلف برداری کی تقریب کے دوران گدوال میونسپل کارپوریشن کی چیئرپرسن کے طور پر جیا لکشمی اور شنکر کو نائب چیئرمین کے طور پر منتخب کرنے کا سرکاری طور پر اعلان کیا۔ جوش و خروش کے درمیان گدوال ضلع کی گدوال میونسپلٹی کے چیئرمین کی جیت لی۔